بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 61 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ ہیں۔ آپ کو خلیفہ خامس یعنی 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد محترم 21 برس تک مصر کے گورنر رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ جلیل القدر عظیم الشان فنا فی اللہ خلیفۃ العادل گزرے ہیں، جن کے بارے میں کئی مورخین و محدثین نے لکھا ہے کہ عمرین نے اسلام کو 4 چاند لگائے ہیں۔ عمرین سے مراد 2 عمر، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں۔ 4 خلفائے راشدین مشہور ہیں، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پوری دنیا اسلام نے خلفائے راشدین کے طرز خلافت پر ایک اور خلیفے کو بھی خلیفہ راشد قرار دیا ہے، اور وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو خلیفۃ الخامس بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، علامہ ابن خلدون نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام کے طریقے پر قائم رہے۔ صرف 2 سال 5 ماہ یا 2 سال 2 ماہ ان کی خلافت مدت ہے، لیکن دنیا تاریخ گواہ ہے کہ 2 سال 2 ماہ یا 2 سال 5 ماہ میں پوری دنیا خیر و برکت سے بھر گئی تھی۔ ظلم و تشدد کا خاتمہ ہوا، رعایا پرسکون زندگی گزارنے لگی، ہر طرف خوشحالی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی گھات پر شیر اور بکری پانی پیتے تھے۔ ابھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ آپ کی پوری 3 بر اعظم کی سلطنت میں کوئی آدمی زکوٰۃ، صدقات و خیرات وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تینوں بر اعظم میں حکم جاری کیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ملکی خزانے میں جمع رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے زکوٰۃ کے پیسے سے چرند پرند کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے اس پیسے سے چرند و پرند کے لیے غلہ خریدا گیا اور اس غلے کو شاہی مال کی چھتوں کے اوپر ڈال دیا گیا تاکہ چرند و پرند اور دیگر جاندار سیر ہو کر کھائیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ خلافت سنبھالتے ہی اپنا تمام مال و زر بر لباس جائیداد عطا کہ اپنی عالیہ محترمہ کا تمام زیور ملکی خزانے میں جمع کروا دیا۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ابتدائی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزری تھی۔ ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جہاں سے گزرتے خوشبوئیں بکھیر دیتے تھے۔ لیکن خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ پر ایسا وقت بھی آیا کہ عید پر گھر میں بیوی بچوں کے لیے نیا لباس تک نہ تھا۔ تمام گھر کے افراد نے پرانے کپڑوں میں عید کی۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کا جدید نقشہ تیار کرنے کے بعد مسجد نبوی کی خوبصورت تعمیر کروائی۔ علامہ جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اعلیٰ درجے کے ولی اور بزرگ تھے۔ علامہ جوزی رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ ناظرین، سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاذ ناظر ہی ایسی جامع شخصیات نصیب ہوتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں صرف عمر بن عبدالعزیز ہی باقی رہتے تو ہمیں دنیا میں کسی اور کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت سیدنا امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مجموعہ شرفاء ہیں، آپ قیامت کے دن پوری ایک نیک صالح قوم بن کر آئیں گے۔ حفاظت قرآن و حدیث، علماء کی قدردانی، سخاوت، شجاعت، عدل و انصاف، تقوی اور طاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ عطا کہ ان کی سخاوت کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر دن ان کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتا تھا، یعنی یہ اتنی سخاوت کرتے تھے جیسے سخی انسان عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں سخاوت کرتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پرنانہ تھے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نانا تھے۔ حضرت امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس دل میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی محبت کا جذبہ ہو اور وہ ان کے اوصاف حمیدہ کا پرچار کرتا ہو تو تم یقین کر لو کہ اس کا خاتمہ ضرور خیر و برکت والا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ عظیم انسان ہیں، جب ان کے دفنانے کا وقت آیا تو اس وقت ہوا میں ایک کاغذ کا پرزہ اڑتا ہوا آیا اور قبر میں جا کر گرا، جس میں لکھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایسے خوش نصیب انسان دنیا میں کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی اہلیہ اور حضرت فاطمہ اور ان کے 2 خدام کی قبروں کو چند دن پہلے کھولا گیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ ان قبروں میں سے ان تمام افراد کے جسد خاکی کو نکال کر کیمیکل سے پہلے جلایا گیا، پھر ان کے جسم خاکی کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔
ناظرین، ان کے جسد خاکی کے ساتھ اس طرح کی توہین اور بے حرمتی کرنے والے ظالم اپنے جسم اور سینے کو جہنم کی آگ سے جلائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں نام عمر سے جلتے ہیں، اور ہر دور میں ابن سبا کی ذریت کو نام عمر سے تکلیف ہوتی رہتی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی۔ یہ منافقین کی جماعت ہے جو اوپر سے اسلام کا نام لیتی ہے لیکن اندر میں بغض صحابہ اور اہل بیت، بغض قرآن اور بغض اسلام بھرا ہوا ہے۔ منافقین تو ہر دور میں اپنی چالیں چلتے رہے اور چلتے رہیں گے، لیکن میرا سوال اہل اسلام اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے ہے۔ آخر ایسا مسلمانوں کے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا؟ مجھے ادھر ادھر کی نہ سنا، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا ہے؟ مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، مجھے تیری راہ بری کا سوال ہے۔ ابھی تک سوائے طالبان کے کسی مسلم حکمران نے ان کے خلاف آواز تک نہیں اٹھائی۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے منہ پر منافقوں کی طرف سے زوردار تماچا ہے، اور میڈیا کی خاموشی بھی اسلام دشمنی کا کھلا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آخر میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور کشمیر پائندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ تحقیق اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔